ہسٹری آف گولڈ کی ایپیسوڈ نمبر 11۔ عرب تاجروں نے سونے کے راستے کیوں اور کیسے کنٹرول کیے؟ دنیا کی سب سے اہم تجارت کون چلا رہا ہے؟ آخر عربوں نے سونے کے عالمی راستوں پر قبضہ کیوں اور کیسے کیا؟ سونا کہاں تھا اور ضرورت کس کو تھی؟ عربوں کو جغرافیہ کا فائدہ کیسے ملا؟ اونٹ وہ ہتھیار جس نے دنیا بدل دی۔ اصل انقلاب آیا اونٹ کی وجہ سے۔ عربوں نے راستے پر قبضہ کیسے کیا؟ عربوں نے سونے کو کیوں چھپایا؟ دنیا کی معیشت عربوں کے ہاتھ میں۔ چلتے ہیں موضوع کی طرف جہاں سے ملیں گے ہمیں ان تمام سوالوں کے جواب۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فنانس ہب۔ افریقہ کی زمین میں بے شمار سونا دفن ہے۔ یورپ اور ایشیا اس سونے کے بغیر معاشرت نہیں چلا سکتے اور ان دونوں کے درمیان ایک وسیع ریگستان ہے، صحرا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خطرناک صحرا کو عبور کر کے دنیا کی سب سے اہم تجارت نہ رومی چلا رہا ہے نہ ایرانی بلکہ عرب تاجر۔ قدیم زمانے میں دنیا کا سب سے خالص سونا مغربی افریقہ میں پایا جاتا تھا، خاص طور پر گھانا اور مالی کے علاقوں میں۔ دوسری طرف یورپ، بازنطینی سلطنت اور مشرق وسطیٰ کو سونے کی شدید ضرورت تھی کیونکہ سکے سونے کے بنتے تھے۔ بادشاہت کی طاقت سونے سے ماپی جاتی تھی، فوجوں کو تنخواہ سونے سے دی جاتی تھی، مذہبی عمارتیں سونے سے سجائی جاتی تھی، یعنی دنیا کو سونا چاہیے تھا مگر راستہ ناممکن تھا، صحرا۔ اور یہی جگہ عربوں کی قسمت بدلنے والی تھی۔ عرب دنیا کے درمیان میں واقع تھے، پہلے افریقہ تھا، پھر عرب اور پھر یورپ ایشیا۔ عرب پہلے ہی تجارت میں ماہر تھے کیونکہ وہ صدیوں سے بخور، مسالے اور ریشم کی تجارت کرتے آئے تھے۔ انہیں تین چیزوں میں مہارت حاصل تھی: نمبر 1 صحرا میں سفر، نمبر 2 قافلوں کی تنظیم، نمبر 3 قبائلی اتحاد۔ جبکہ دوسرے لوگ صحرا سے ڈرتے تھے، عرب اسے سڑک سمجھتے تھے۔ اصل انقلاب آیا اونٹ کی وجہ سے۔ اونٹ 40 دن پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا تھا، 200 کلو وزن اٹھا سکتا تھا، ریت میں نہیں دھنستا تھا، راستہ یاد رکھتا تھا۔ اب صحرا دیوار نہیں رہا بلکہ ہائی وے بن گیا اور عرب بن گئے اس ہائی وے کے ڈرائیور۔ عربوں نے طاقت سے نہیں بلکہ نظام سے قبضہ کیا۔ عربوں نے 4 طریقوں سے راستوں پر قبضہ کیا۔ نمبر 1 قافلہ سسٹم۔ وہ اکیلے سفر نہیں کرتے تھے، ہزاروں اونٹوں کے قافلے بنتے تھے جسے کہا جاتا تھا کاروان ٹریڈر۔ کاروان ٹریڈ صرف بڑے عرب تاجر ہی اس میں حصہ لے سکتے تھے، یوں چھوٹے تاجر باہر ہو گئے۔ نمبر 2 خفیہ راستے زبانی یاد رکھے جاتے تھے، نقشے نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی غیر عرب شامل ہوتا اسے راستہ معلوم ہی نہ ہوتا، یعنی علم اور طاقت۔ نمبر 3 پانی کے کنووں پر کنٹرول۔ صحرا میں زندگی پانی ہے، عرب قبائل نے تمام کنووں پر قبضہ کر لیا۔ جو قافلہ ٹیکس نہ دے وہ پیاس سے مر جاتا۔ اس طرح راستہ خود بخود ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ نمبر 4 افریقہ سے معاہدے۔ عربوں نے افریقی بادشاہوں سے جنگ نہیں کی، انہوں نے کہا ہم سونا لے جائیں گے، بدلے میں نمک، کپڑا، ہتھیار اور گھوڑے دیں گے۔ افریقہ کو تجارت ملی، عربوں کو کنٹرول۔ عرب یورپ کو سونے کی اصل جگہ نہیں بتاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ سونا صحرا کے راز سے آتا ہے، کیونکہ اگر یورپ کی کانیں مل جاتی تو عربوں کی معیشت ختم ہو جاتی، لہذا وہ صرف درمیانی تاجر بنے رہے اور سب سے زیادہ منافع کماتے رہے۔ تقریباً 700 سال تک یورپ کا سونا عربوں کے ذریعے آیا، اسلامی شہر امیر ہوئے، بغداد، قاہرہ اور دمشق عالمی بینک بن گئے، یعنی سونے کی کانیں افریقہ میں تھی مگر دولت عرب دنیا میں جمع ہوئی۔ تو عربوں نے سونے کے راستے تلوار سے نہیں بلکہ جغرافیہ، اونٹ، علم اور تجارت سے کنٹرول کیے۔ انہوں نے جنگ نہیں لڑی، انہوں نے راستہ اپنا بنا لیا، اور جس کے پاس راستہ ہو اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔